زوردار. بہت بہت شکریہ دوستو. صدارت میرے ناتواں کاندھوں پر آئی. میں تجربے میں، شہرت اور عظمت میں مطلب کم درجے کا آدمی ہوں، اور علم و فضل میں بھی کم علم ہوں، لیکن اللہ نے دراز قد بنایا ہے. پتہ نہیں بزمی بھائی نے، فیضی بھائی نے، سیفی بھائی نے اس وجہ سے صدارت میرے سپرد کر دی. مجھے اس کا احساس ہے، لیکن مشاعرہ کامیاب ہوا. اللہ تعالیٰ خواجہ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور مغفرت کا معاملہ کرے، اور ان سب حضرات کو صبر جمیل سے مالا مال فرمائے. یہ بھی ایک بڑا کارنامہ ہے کہ یہ اپنے والد کی یاد میں اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. بہرحال علمی تاج محل کے درمیان آج کا مشاعرہ ہے. اگر آپ اجازت دیں تو صدارتی خطبہ تو ہو چکا، چند شعر میں بھی سنا دوں، لیکن کیسے سناؤں گا یہ آپ طے کریں گے. بھائی اتنی تالی تو میں بھی بجا لیتا جتنی آپ نے بجائی ہے. بہت شکریہ. بڑے ذمہ دار لوگ موجود ہیں یہاں. پروفیسر ملک زادہ منظور احمد صاحب کے صاحبزادے پرویز بھائی بھی ہیں، جیلانی صاحب بھی ہیں، رضوان صاحب بھی ہیں، اور محمد احمد خان ادیب صاحب بھی تشریف فرما ہیں. چند شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. تھوڑی سی دیر کی توجہ چاہتا ہوں. شاد علی کہتا ہوں کہ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے. واہ. مشاعرہ ایسا نہ لگے کہ آخر ہو رہا ہے مشاعرے کا، ایسا لگنا چاہیے جیسے ابتدا ہو رہی ہے مشاعرے کی. کہ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی. واہ. اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی. ایک اور شعر عرض کرتا ہوں کہ بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا. بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا، مدد تو کرتے ہو تصویر کھینچ لیتے ہو. واہ واہ واہ. بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا، مدد تو کرتے ہو تصویر کھینچ لیتے ہو. تصویر کھینچ لیتے ہو. ایک شعر اور سناتا ہوں کہ ہمارے ہاتھوں میں خوشبو مہکتی رہتی ہے. واہ. ہمارے ہاتھوں میں خوشبو مہکتی رہتی ہے، کسی کی راہ سے کانٹے ہٹا دیے تھے کبھی. بہت اچھا ہے نواز بھائی. واہ 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 واہ. شکریہ. کہ کسی کی راہ سے کانٹے ہٹا دیے تھے کبھی. شکریہ پون بھائی، منیش بھائی. شعر عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. کہتا ہوں کہ کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا. واہ. تیار رہیے گا ارم کالج کے اس مشاعرے میں کہ کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا. تمہارا ڈھنگ کہتا ہے سیاسی آدمی ہو تم. بہت خوب. واہ. شکریہ. واہ واہ واہ. کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا. تمہارا ڈھنگ کہتا ہے سیاسی آدمی ہو تم. تمہارا ڈھنگ کہتا ہے سیاسی آدمی ہو تم. ایک مجھے اپنا پرانا شعر یاد آیا کہ راز پہنچے ہمارے غیروں تک. راز پہنچے ہمارے غیروں تک. دوسرے مصرے پہ دعا چاہوں گا اگر دل پہ جا کے ٹک سے لگے کہ راز پہنچے ہمارے غیروں تک. مشورہ کر لیا تھا اپنوں سے. بہت خوب. مشورہ کر لیا تھا اپنوں سے.
واہ 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 شکریہ مشورہ کر لیا تھا اپنوں سے. ایک نظم سنانا چاہتا ہوں. نظم کا عنوان ہے محبت. میری یہ نظم 15-16 سیکنڈ کی ہے. 14 سیکنڈ کا آپ سے خاموشی اور سناٹا چاہتا ہوں اور 15ویں اور 16ویں سیکنڈ میں آپ کا جو جی چاہے وہ کرے. 14 سیکنڈ کا سناٹا چاہتی ہے یہ نظم. عنوان ہے نظم کا محبت. عرض کروں؟ ارشاد علی. ملاحظہ فرمائیں. کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک پنجرہ ہے. میرے پاس ایک پنجرہ ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے. میرے پاس ایک پنجرہ ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے. اسے بھی پیار ہے مجھ سے, مجھے بھی پیار ہے اس سے. میرے پنجرے کا دروازہ کھلا رہتا ہے اس کے واسطے ہر دم. نہ پر قطرے کبھی اس کے, نہ پر باندھے کبھی میں نے. وہ اڑتا ہے مگر پھر لوٹ کر پنجرے میں آتا ہے. زمانے کو یہ حیرت ہے کہ یہ اڑ کیوں نہیں جاتا. زمانے کو یہ بتلاؤ, زمانے کو یہ سمجھاؤ کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی ہے. بہت خوب نواز بھائی. واہ 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 کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی ہے. کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی ہے. ایک مطلع ایک شعر یاد آیا مجھے. کہتا ہوں کہ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں, محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں. غزل کے دیا شنکر نسیم, رگھوپتی صاحب فراق گورکھپوری, کرشن بہاری نور کے قبیلے سے ہمارے اس قبیلے میں آتے ہیں. پون کمار صاحب IAS, ہمارے منیش شکلا صاحب اور ہری اوم جی. دیکھیے شعر ملاحظہ فرمائیے, میں ان کے حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں کہ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں, محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں, انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں. محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں, انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں. پون بھائی, منیش بھائی شعر دیکھیں. بناتے ہیں یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی. یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی. چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں. واہ 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 واہ, بہت خوب نواز صاحب. واہ 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 واہ. یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی. چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں. شکریہ شکیل بھائی کہ یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی. چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں. یہ بھی ایک غزل ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ ہمارے سر پہ تیرا سائبان ہوتے ہوئے, ہمارے سر پہ تیرا سائبان ہوتے ہوئے, زمین تنگ ہوئی آسمان ہوتے ہوئے, آسمان ہوتے ہوئے, اور میں گونگا ہو کے اشاروں میں بات کرتا ہوں. میں گونگا ہو کے اشاروں میں بات کرتا ہوں. زبان والے تو چپ ہیں زبان ہوتے ہوئے. واہ 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 واہ. میں گونگا ہو کے اشاروں میں بات کرتا ہوں. زبان والے تو چپ ہیں زبان ہوتے ہوئے. اور لکھنؤ میں بغیر کسی تمہید کے شعر سناتا ہوں کہ زبان والے تو چپ ہیں زبان ہوتے ہوئے. میں مسخروں کی کہانی سنانے بیٹھا تھا. میں مسخروں کی کہانی سنانے بیٹھا تھا. کہانی رو پڑی خود ہی بیان ہوتے ہوئے. واہ 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 واہ. میں مسخروں کی کہانی سنانے بیٹھا تھا. کہانی رو پڑی خود ہی بیان ہوتے ہوئے. اور محمد احمد خان ادیب صاحب تشریف رکھتے ہیں. محمد نواز خان شعر سناتا ہے. شعر ملاحظہ فرمائیے کہ کہانی رو پڑی خود ہی بیان ہوتے ہوئے. جب اس نے واسطہ مجھ کو دیا محبت کا, بیان ہوتے ہوئے. جب اس نے واسطہ مجھ کو دیا محبت کا, میں اس سے ہار گیا ایک پٹھان ہوتے ہوئے. جب اس نے واسطہ مجھ کو دیا محبت کا, میں اس سے ہار گیا ایک پٹھان ہوتے ہوئے. میں اس سے ہار گیا ایک پٹھان ہوتے ہوئے. اور دوستو, بزمی بھائی, فیضی بھائی, سیفی بھائی کے اس مشاعرے میں آپ کو 2 مصرے میں تحفے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے ایک مطلع اور ایک شعر سناتا ہوں. ارشاد علی.
میرے تمام دوستوں کے لیے نیا، منظر بھائی کے لیے بھی، محترمہ انجم رہبر صاحبہ کے لیے بھی بالکل نئی غزل عرض کرتا ہوں کہ دنیا کھڑی ہو رستے میں، دنیا کھڑی ہو رستے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ واہ دنیا کھڑی ہو رستے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ جب وہ نہیں دریچے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ دنیا کھڑی ہو آباد، دنیا کھڑی ہو رستے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ جب وہ نہیں دریچے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ ایک خوشبو وہ بھی آپ کی خوشبو اگر نہ ہو، وہ ایک خوشبو وہ بھی آپ کی خوشبو اگر نہ ہو، 100 خوشبوئیں ہوں گملے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ 100 خوشبوئیں ہوں گملے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ اور جو دکھ میں کام آئے نہ سکھ میں شریک ہو، جو دکھ میں کام آئے نہ سکھ میں شریک ہو، لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ اب میرے دوستوں شعر سناتا ہوں، اگر نیا لگے تو محبتیں چاہوں گا اپنے تمام دوستوں سے بھی کہ لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے، لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے، حجرے میں تھے کہ مجرے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ بہت اچھا ہے، واہ 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 نواز بھائی، واہ 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 واہ۔ جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے، حجرے میں تھے کہ مجرے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ حجرے میں تھے کہ مجرے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ چند شعر اور ملاحظہ فرما لیں۔ عرض کرتا ہوں کہ حجرے میں تھے کہ مجرے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ دیکھیے کہتا ہوں کہ یہ حادثہ بھی ہوا ہے تجھے بھلاتے ہوئے، یہ حادثہ بھی ہوا ہے تجھے بھلاتے ہوئے، میں رو پڑا ہوں کئی بار مسکراتے ہوئے، واہ میں رو پڑا ہوں کئی بار مسکراتے ہوئے۔ اور دیکھیے غزل کتنی تہداری سے آپ تک پہنچتی ہے، نہ کوئی شکایت، نہ گلہ، نہ شکوہ، نہ احتجاج، غزل پہنچا۔ میں رو پڑا ہوں کئی بار مسکراتے ہوئے، ہمارے ہاتھ جلے ہیں دیا جلانے میں، ہمارے ہاتھ جلے ہیں دیا جلانے میں، تمہارے ہاتھ جلے ہیں دیا بجھاتے ہوئے۔ بہت اچھا ہے نواز بھائی، پھر سے مت کریے گا، واہ 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 واہ۔ ہمارے ہاتھ جلے ہیں دیا جلاتے ہوئے، تمہارے ہاتھ جلے ہیں دیا بجھاتے ہوئے۔ اور وہ رو رہا تھا میری داستان سنتے ہوئے، وہ رو رہا تھا میری داستان سنتے ہوئے، میں ہنس رہا تھا اسے داستان سناتے ہوئے، واہ واہ واہ، میں ہنس رہا تھا اسے داستان سناتے ہوئے، میں ہنس رہا تھا اسے۔ اور زمین ایسے ہی سجدے پہ ناز کرتی ہے، کیا اچھا مصرع ہے، واہ واہ واہ۔ زمین ایسے ہی سجدے پہ ناز کرتی ہے، جو ایک سجدہ کیا جائے سر کٹاتے ہوئے۔ واہ 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 واہ، بے شک زمین ایسے ہی سجدے پہ ناز کرتی ہے، جو ایک سجدہ کیا جائے سر کٹاتے ہوئے۔ اور رلایا اس نے یہ غم ہے مگر خوشی بھی ہے، وہ خود بھی رویا تھا ظالم مجھے رلاتے ہوئے، وہ خود بھی رویا تھا ظالم مجھے رلاتے ہوئے۔ اور ایک شعر اور عرض کرنا چاہتا ہوں، کہتا ہوں یہ کیسا غم ہے، یہ کیسا غم ہے خوشی بے شمار ہوتے ہوئے، یہ کیسا غم ہے خوشی بے شمار ہوتے ہوئے، قرار کیوں نہیں مجھ کو قرار ہوتے ہوئے، واہ، قرار کیوں نہیں مجھ کو قرار ہوتے ہوئے۔ اور وہ میرے بھیجے ہوئے پھول اس کے جوڑے میں، وہ میرے بھیجے ہوئے پھول اس کے جوڑے میں میں خود کو دیکھ رہا تھا بہار ہوتے ہوئے، بہت اچھا ہے نواز وہ میرے بھیجے ہوئے پھول اس کے جوڑے میں، واہ واہ واہ، میں خود کو دیکھ رہا تھا بہار ہوتے ہوئے۔ اور تمہاری جیت میں شامل ہوں میں برابر کا، تمہاری جیت میں شامل ہوں میں برابر کا، میں خوش ہوا تھا بہت اپنی ہار ہوتے ہوئے، میں خوش ہوا تھا بہت اپنی ہار ہوتے ہوئے۔ اور دوستو خواجہ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یاد میں اس مشاعرے میں 2 مصرے آپ کے دل پر چھاپنا چاہتا ہوں، ایک آدمی کی شرکت چاہتا ہوں، محبت چاہوں گا، ملاحظہ فرمائیں۔ بڑا شاعر نہیں، چھوٹا سا شاعر ہوں، چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں میرے پاس، کہ یہ کیسا غم ہے خوشی بے شمار ہوتے ہوئے، قرار کیوں نہیں مجھ کو قرار ہوتے ہوئے، اور وہ میرے بھیجے ہوئے پھول اس کے جوڑے میں، میں خود کو دیکھ رہا تھا بہار ہوتے ہوئے۔ محبت چاہوں گا بہار ہوتے ہوئے، یہ کتنے سخت ہیں پروردگار کے بندے، یہ کتنے سخت ہیں پروردگار کے بندے، وہ کتنا نرم ہے پروردگار ہوتے ہوئے۔
یہ آپ ہی کا حق ہے نواز صاحب. واہ 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 واہ. پھر زحمت کریے گا. واہ 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 واہ. یہ کتنے شکریہ رضوان صاحب، یہ کتنے سخت ہیں پروردگار کے بندے، وہ کتنا نرم ہے پروردگار ہوتے ہوئے، وہ کتنا نرم ہے پروردگار ہوتے ہوئے. ایک غزل کا مطلع اور 2-3 شعر سنا کے اجازت چاہوں گا. عرض کرتا ہوں کہ اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے. اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے. اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے. کیا قافیہ ہے صاحب. اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے. غزل کی بدنصیبی یہ ہے کہ مشاعرے میں اب لفظوں کے معنی بتانے پڑتے ہیں ورنہ شعر مر جاتا ہے. لیکن میں یہاں یہ گستاخی نہیں کروں گا. یہ لکھنؤ اہل علم کا مجمع ہے اور ایک یونیورسٹی، ایک کالج، ایک کیمپس میں یہ مشاعرہ ہے. لیکن میں شعر عرض کرتا ہوں کہ اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے. محمد احمد ادیب صاحب شعر ملاحظہ فرمائے. رضوان صاحب آپ شعر دیکھیں کہ ٹہنی کم پڑ جاتی ہے کہ کوزاگر بدنصیبی ہے کہ نئی نسلیں تو ملبے کے کوزاگر کے معنی نہیں جانتی. کہ ٹہنی کم پڑ جاتی ہے کہ کوزاگر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں. کوزاگر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں. جب میری باری آتی ہے مٹی کم پڑ جاتی ہے. واہ 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 واہ. کوزاگر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں. شکریہ. کوزاگر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں. جب میری باری آتی ہے مٹی کم پڑ جاتی ہے. جب میری باری آتی ہے مٹی کم پڑ جاتی ہے. اور چھوٹے موٹے پیر فقیروں کے گھٹنوں تک آنے میں چھوٹے موٹے پیر فقیروں کے گھٹنوں تک آنے میں اچھے خاصے لوگوں کو بھی سیڑھی کم پڑ جاتی ہے. اچھے خاصے لوگوں کو بھی سیڑھی کم پڑ جاتی ہے. اور دوستو شعر ملاحظہ کریں کہ سیڑھی کم پڑ جاتی ہے کہ روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں. روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں. جس دن چٹنی مل جاتی ہے روٹی کم پڑ جاتی ہے. روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں. جس دن چٹنی مل جاتی ہے روٹی کم پڑ جاتی ہے. اور مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا. مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا. پھندا چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے. شکریہ. اب یہ شعر پیش کرتا ہوں آپ کو. ایک آدمی بیدار رہے کہ رسی کم پڑ جاتی ہے. کوزاگر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں. جب میری باری آتی ہے مٹی کم پڑ جاتی ہے. دوستو شعر دیکھیں. کم پڑ جاتی ہے کہ ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں. مٹی کم پڑ جاتی ہے کہ ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں. اتنے پیسے مل جاتے ہیں مٹھی کم پڑ جاتی ہے. واہ 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 واہ. مسجد صاحبین اکرام دیکھیے 2 شعر پڑھ دیے نواز بھائی. 2 شعر پڑھ دیے. شکریہ. کہ پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا. پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا. کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا. جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا. کیا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا. گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا. جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا. گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا. چھن سے گرا کیا. تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شعر کہے ہیں. تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شعر کہے ہیں. پھر کوچے جانا سے کوئی زخم ملا کیا. بہت اچھا ہے. پھر کوچے جانا سے کوئی زخم ملا کیا. اور وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے. وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے. ایک میرا بھی شاعر ہے اسے تم نے سنا کیا. وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے. ایک میرا بھی شاعر ہے اسے تم نے سنا کیا. اور چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا. چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا. جب فرش تھا مخمل کا تو تلووں میں چبھا کیا. بہت اچھا ہے. جب فرش تھا مخمل کا تو تلووں میں چبھا کیا.
اب دیکھیے آپ نے یہ اپنی پسند سے سنے، میری پسند سے 3 شعر سنیے گا. وہ آپ کے لیے نہیں ہے کہ وہاں کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو. وہاں کیسے کوئی دیا جلے احسان بھائی، کہ وہاں کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو. انہیں حال دل نہ سنائیے جنہیں درد دل کا پتہ نہ ہو. بہت اچھا بہت اچھا. لیکن یہاں دل کے پتے والے لوگ ہیں، درد کے پتے والے لوگ ہیں. میں غزل کے 3 شعر سناتا ہوں. تھوڑا سا ٹریک بدلتا ہوں. یہ اچھا، تغزل کی غزل میں ایک بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ 16 سے 26 27 سال تک کے لوگ تو داد دیتے ہی ہیں، 76 سال والے اس سے زیادہ داد دیتے ہیں. اب دیکھیے، اب آپ اس کا تجربہ دیکھیے گا. کہتا ہوں کہ جب میں نے اسے خاص نگاہ ناز سے دیکھا، جب میں نے اسے خاص نگاہ ناز سے دیکھا، آئی نہ پھر اس نے نئے انداز سے دیکھا. بہت اچھا مطلب. جب میں نے اسے خاص نگاہ ناز سے دیکھا، آئی نہ پھر اس نے نئے انداز سے دیکھا. نئے انداز سے دیکھا. پھر مطلب سناتا ہوں غزل کا. کہتا ہوں کہ بے خیالی میں بھی بھائی بزمی بھائی تو مصروف ہو گئے کہیں. ارشاد علی. اجی غزل تو اتنی دیر میں قتل ہو جاتی ہے. آپ تو میں بزمی بھائی کی نظر کرتا ہوں یہ شعر کہ بے خیالی میں بھی خیال اس کا، بے خیالی میں بھی خیال اس کا، بے خیالی میں بھی خیال اس کا، میرا کیا ہے یہ ہے کمال اس کا. واہ. بے خیالی میں بھی خیال اس کا، میرا کیا ہے یہ ہے کمال اس کا. اور ارم ایجوکیشنل سوسائٹی کے مشاعرے میں آئے ہوئے سامعین حضرات شعر ملاحظہ کریں کہ بے خیالی میں بھی خیال اس کا، میرا کیا ہے یہ ہے کمال اس کا، کمال اس کا. اور یہ جو سب میرا حال پوچھتے ہیں، یہ جو سب میرا حال پوچھتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں حال اس کا. واہ واہ واہ. کیا غزل بنا دیا ہے آپ نے. واہ واہ واہ. یہ جو سب واہ واہ واہ. شکریہ. یہ جو سب میرا حال پوچھتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں حال اس کا، پوچھنا چاہتے ہیں حال اس کا. اور طارق بھائی شعر دیکھیے کہ پوچھنا چاہتے ہیں حال اس کا کہ وقت رخصت تھا آنکھ میں آنسو، وقت رخصت تھا آنکھ میں آنسو، کتنا چھوٹا سا تھا سوال اس کا. بہت اچھا ہے. واہ 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 واہ. وقت رخصت تھا آنکھ میں آنسو، کتنا چھوٹا سا تھا سوال اس کا. اور اس کی زلفوں کے سائے کہتے ہیں، اس کی زلفوں کے سائے کہتے ہیں، شملہ اس کا ہے نینیتال اس کا. اس کی زلفوں کے سائے کہتے ہیں، شملہ اس کا ہے نینیتال اس کا. غزل کا پھر مطلع آتا ہے کہ ایک نئی جاگیر بنانا چاہتے ہیں پرویز بھائی، کہ ایک نئی جاگیر بنانا چاہتے ہیں. ہم بیٹے کو میر بنانا چاہتے ہیں، ہم بیٹے کو میر بنانا چاہتے ہیں. اور کچھ پھولوں سے ہم نے خوشبو مانگی ہے، کچھ پھولوں سے میر بنانا چاہتے ہیں، کچھ پھولوں سے ہم نے خوشبو مانگی ہے. ہم تیری تصویر بنانا چاہتے ہیں، ہم تیری تصویر بنانا چاہتے ہیں. اس کو خط لکھنا ہے اور ایک کاغذ پر، اس کو خط لکھنا ہے اور ایک کاغذ پر ایک دل اور ایک تیر بنانا چاہتے ہیں. ایک دل اور ایک تیر. اور دوستوں شعر ملاحظہ کیجئے گا. ایک دل اور ایک تیر بنانا چاہتے ہیں. پھول بھی ہو ڈل جھیل بھی ہو اور قاتل بھی، پھول بھی ہو ڈل جھیل بھی ہو اور قاتل بھی. ہم دل کو کشمیر بنانا چاہتے ہیں. پھول بھی ہو ڈل جھیل بھی ہو اور قاتل بھی. ہم دل کو کشمیر بنانا چاہتے ہیں، کشمیر بنانا چاہتے ہیں. اور ارم ایجوکیشنل سوسائٹی کے اس مشاعرے کے اس اسٹیج سے ملک کے ہر باشندے کے نام بزمی بھائی، فیضی بھائی، سیفی بھائی کا یہ پیغام پہنچے. اور پون کمار جی، منیش بھائی کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں. میں نے وہ شعر کہا تھا کہ چلو مل کر دونوں کو کیا پل بناتے ہیں. اب شعر سناتا ہوں کہ ہم دل کو کشمیر بنانا چاہتے ہیں. پون بھائی، منیش بھائی، کہ عید پہ اس نے ہم کو گجیا بھیجی تھی. کشمیر بنانا چاہتے ہیں. عید پہ ہم کو اس نے گجیا بھیجی تھی. ہم ہولی پر شیر بنانا چاہتے ہیں. عید پہ ہم کو اس نے گجیا بھیجی تھی. ہم ہولی پر شیر بنانا چاہتے ہیں. ہم ہولی پر شیر بنانا چاہتے ہیں. اور یہ حکم ہوا ہے تو میں تعمیل کرتا ہوں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے. جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آپ کا ہے. آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے. اور اس کے قتل پہ
میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا اور میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جناب صدر جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی کے اس کلام کے ساتھ ہی ارم ایجوکیشنل سوسائٹی کا یہ مشاعرہ آئندہ سال تک کے لیے